بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں قوم عاد کے بارے میں پڑھیں گے۔ قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے، 40 ہاتھ جتنا قد، 800 سے 900 سال کی عمر، نہ بوڑھے ہوتے تھے نہ بیمار ہوتے تھے، نہ دانت ٹوٹتے تھے نہ نظر کمزور ہوتی تھی، جوان، تندرست اور توانا رہتے تھے۔ انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے، اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، جا اپنے نفل پڑھ، ہمیں نہ ڈرا، ہمیں نہ ٹوک، تیرے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں گے؟ عقل خراب ہو گئی ہے تیری، جا اپنا کام کر، آیا بڑا نیک، تیرے کہنے پر ہم چلے تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ انہوں نے شرک، ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ کو للکارا، تکبر اور غرور میں بدمست ہو گئے۔ اب قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے، ہم سے زور آور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے اسے پیدا کیا وہ ان سے بہت زیادہ زور آور ہے؟ آخر تک وہ انکار ہی کرتے رہے۔ کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لاؤ، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ اللہ نے قحط بھیجا، بھوک لگی، سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، حرام پر اتر گئے، چوہے، بلی، کتے، سانپ وغیرہ اور یہاں تک کہ درخت کے پتے وغیرہ کھانے لگے۔ بھوک نہ مٹی، نہ بارش ہوئی، نہ قطرہ گرا، نہ غلہ اگا۔ پھر تنگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ کی طرف بھیجا۔ ان کا دستور تھا، جب مصیبت آتی تھی تو اوپر والے کو پکارتے تھے، جب دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پوجنے لگتے۔ بیت اللہ کا وفد اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائے۔ اللہ نے 3 بادل پیش کیے، کالا، سفید اور سرخ۔ اللہ نے فرمایا، ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے، کالا مانگو۔ اللہ نے کہا کہ واپس پہنچو، بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے، سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا، بادل آیا، وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو ملے گا۔ کیا پتا تھا کہ وہ بارش انہیں اللہ کا عذاب ہے جو تم ہود سے کہتے تھے کہ لاؤ، جس سے ہم کو ڈراتے ہو۔ اس بادل میں ایک ایسی تند و تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا مارا، ان کے گھر اڑا دیے۔ 60 ہاتھ کے قد اور لوگ تنکوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی، اتنے زور سے ٹکراتی کہ ان کے بھیجے نکل کر منہ پر لٹک گئے۔ بعض لوگ بھاگ کر غار میں گھس گئے۔ یہاں سوچنے لگے کہ یہاں تو ہوا آ ہی نہیں سکتی، مگر میرے رب کا حکم ہوا، ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوئی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیا۔ اللہ نے فرمایا، کوئی باقی رہا ہے؟ کوئی بچا ہے باقی؟ اللہ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ کے، اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے، اللہ تم پر ایک ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ وہ گناہ قوم عاد نے کیا، کیا وہ ہم نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کی حدوں کو پار نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے اللہ کو اپنی نافرمانی سے نہیں للکارا ہوا؟ توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، قرآن پڑھو۔ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھ بیٹھتے ہیں، اللہ نے ان گناہوں پر پوری قوم زمین میں بوس کر دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔